ان کا اعتراض ہے کہ اللہ نے سورہ زاریات کی آیت نمبر 48 میں کہا کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، اور پھر کہتے ہیں فرش سپاٹ ہوتا ہے، اس لیے یہ آیت بھی زمین کے گول کی بجائے سپاٹ ہونے کی دلیل ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین ان کے اس اعتراض کی حقیقت کی طرف۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اپنے احسانات واضح کر رہے ہیں۔ مثلا اگر آپ کہیں سنسان ریگستان میں پھنس جاتے ہیں، آس پاس کوئی نہیں، گرمی کی شدت ہے اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں بچا، آپ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب آپ کا یہاں سے بچ نکلنا ناممکن ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی آپ کی جان بچا لے تو یہ کتنا بڑا احسان ہوگا آپ پر۔ ناظرین ذرا غور تو کریں۔ اور کل کو اگر آپ اسی سے دشمنی کرنا شروع کر دیں تو کیا وہ آپ پر کیا ہوا اپنا احسان یاد نہیں دلائے گا؟ اور پھر اگر یاد دلائے گا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس مقصد کے لیے وہ اپنا احسان یاد دلائے گا؟ ظاہر ہے ناظرین اس لیے کہ اگر آپ پر اتنا بڑا احسان کیا تھا تو اس لیے نہیں کہ آپ الٹا بعد میں نقصان پہنچانا شروع کر دیں، اسی کے خلاف اعلان جنگ شروع کر دیں، اس کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دیں، بلکہ اس لیے احسان کیا تھا تاکہ آپ شکر کریں، یعنی آپ بھی احسان کا بدلہ احسان سے چکائیں۔ اور اسی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 60 میں بھی ذکر کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے جزا احسان کی، یعنی کیا ہے بدلہ احسان کا مگر احسان۔ یعنی آپ غور کریں کہ کون کون سی مخلوقات آپ پر احسان کر رہی ہیں۔ ذرا غور کریں، اگر آپ کو آکسیجن نہ ملے تو کیا آپ آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں؟ تو غور کریں کون سی مخلوقات ہیں جو آپ کو آکسیجن فراہم کر رہی ہیں، اور کیا وہ اس کے بدلے میں آپ سے کوئی اجرت طلب کر رہی ہیں، اجرت لے رہی ہیں، یا پھر وہ احسان کر رہی ہیں؟ اور پھر بدلے میں آپ ان مخلوقات کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کریں، جو خوراک آپ کھاتے ہیں، جو گوشت وغیرہ آپ کھاتے ہیں، کون سی مخلوقات ہیں جو آپ پر احسان کرتی ہیں؟ آپ کی بھوک کو ختم کرنے کے لیے وہ اپنی جان آپ کے سامنے پیش کرتی ہیں، اور بدلے میں کیا آپ ان پر احسان کرتے ہیں؟ آپ بدلے میں ان کو کیا دے رہے ہیں؟ آپ بدلے میں ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ احسان کا بدلہ کیا ہے؟ احسان ہی تو ہے، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ بالکل ایسا ہی ناظرین آپ غور کریں کہ آج پوری دنیا کے انسان کیا کر رہے ہیں، انسانوں کو دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، اور اس کے برعکس وہ دنیا پر کیا اعمال انجام دے رہے ہیں۔ زمینوں آسمانوں کو دن رات نقصان پہنچا رہے ہیں، ان میں فساد کر رہے ہیں، مخلوقات کو ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں انسان پر اپنے کیے ہوئے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ یہ احسانات تم پر اس لیے کیے تھے کہ تم الٹا اللہ سے ہی دشمنی مول لو، اس کی خلق میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دو، اللہ کے خلاف منصوبہ بندیاں کرنا شروع کر دو، جو آج تم کر رہے ہو۔ یوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کو اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، جیسا کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 48 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں، اور ارض تھی فرش بنا دیا ہم نے اسے، یعنی رہنے کے قابل بنا دیا۔ فرش کہتے ہیں رہنے کے قابل جگہ کو۔ اور ناظرین دوسرے کئی مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل کھول کھول کر واضح کر دیا کہ زمین گیند کی طرح گول ہے، نہ صرف گیند کی طرح گول ہے بلکہ تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے، اپنے ہی محور پر بھی گھوم رہی ہے۔ اور اس آیت میں یہی بتایا جا رہا ہے، یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھو کسی گول اور تیز رفتاری سے کئی اطراف میں بیک وقت سفر کرنے والی شے پر اتنے سکون سے رہا جا سکتا ہے، رہا جا سکتا تھا، اس کے باوجود ہم نے تم پر یہ احسان کیا، اتنا عظیم احسان کیا کہ زمین کے گیند کی طرح گول ہونے کی وجہ سے ناقابل رہائش ہونے کے باوجود اور کئی سمتوں میں سفر کرنے کی وجہ سے بھی ناقابل رہائش ہونے کی باوجود تمہارے لیے فرش یعنی رہنے کے قابل بنایا، قابل رہائش بنا دیا۔
کیا یہ اتنا عظیم احسان اس لیے تم پر کیا تھا کہ تم زمین و آسمانوں میں چھیڑ چھاڑ کرو، اللہ کی آیات کا کذب کرو، آسمانوں و زمینوں کو فساد زدہ کرو، اللہ سے دشمنی کرو، اللہ کی مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹاؤ؟ کیا اس لیے یہ عظیم احسان تم پر کیا تھا؟ اس لیے ناظرین، یہ کہنا کہ یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ زمین چپٹی ہے، یہ انتہائی جاہلانہ بات ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار شکر کرنے کی تلقین نہ کرتا۔ شکر کہتے ہیں احسان کا بدلہ احسان سے چکانے کو۔ شکر کہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کو عطا کیا گیا، جس مقصد کے لیے عطا کیا گیا، اسی مقصد کے لیے اس کے استعمال کو۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کو فرش کی بجائے قرار کہا۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 61 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہنا ہے، امن جعل الارض قرارا، کون ہے، کیا ہے جس نے ارض کو کر دیا ٹھہرنے کی جگہ، ٹھہرنے کے قابل کر دیا۔ پھر سورہ غافر کی آیت نمبر 64 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہے، وہی ذات ہے، جعل کر دیا تمہارے لیے ارض کو، زمین کو قرار، ٹھہرنے کے لائق، ٹھہرنے کے قابل۔ اب ناظرین ذرا غور کریں، ان آیات میں زمین کو انسانوں کے لیے قرار کیوں کہا؟ قرار کہتے ہیں جس پر ٹھہرا جا سکے، اور یہ لفظ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ناممکن کو ممکن بنایا گیا ہو۔ مثلاً آپ گاڑی پر سامان لاد کر لے جا رہے ہوں، اگر سامان باندھا ہوا نہیں تو گاڑی چلنے سے سامان ہلے گا، ادھر ادھر ہوگا، یہاں تک کہ سر کر نیچے بھی گرے گا۔ اور اس کے برعکس قرار کہتے ہیں گاڑی تو چلتی رہے مگر سامان بالکل ایسے ٹھہرا ہوا ہو جیسے کہ وہ کھڑی گاڑی پر پڑا ہوا ہے، رکی ہوئی گاڑی پر پڑا ہوا ہے۔ اب ناظرین اگر صرف اتنا ہی بتانا مقصد تھا کہ زمین تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ بنا دی، تو کیا انسان کو نظر نہیں آ رہا؟ یعنی کیا انسان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ زمین قرار ہے، وہ زمین پر ٹھہرا ہوا ہے؟ کیا انسان زمین پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے؟ کیا انسان کو زمین پر ٹھہرنے میں مشکل پیش آتی ہے کہ وہ ادھر ادھر گر رہا ہے، ادھر ادھر پھسل رہا ہے؟ جیسے کہ آپ چلتی ہوئی گاڑی پر سوار ہوں تو آپ ادھر ادھر ہل رہے ہوں گے، پھسل رہے ہوں گے، آپ کو مشکل پیش آ رہی ہوگی ٹھہرنے میں۔ جب انسان زمین پر ٹھہرا ہوا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں گر رہا، تو پھر انسان کو یہ کہنا کہ ہم نے تمہارے لیے زمین کو قرار بنایا، یہ بات تو بے بنیاد ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ تو انسان کو پہلے ہی علم ہے کہ زمین ٹھہرنے کے قابل ہے، اسی لیے تو وہ اس پر ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ زمین چپٹی ہے۔ مگر انسان کو یہ علم نہیں تھا کہ زمین چپٹی نہیں بلکہ گیند کی طرح گول ہے، اور نہ صرف گیند کی طرح گول بلکہ تیز رفتاری سے بیک وقت کئی طرف سفر کر رہی ہے۔ تو یہی اللہ سبحانہ و تعالی انسان پر واضح کر کے اپنا احسان یاد دلا رہے ہیں، اپنا احسان سامنے لا رہے ہیں کہ دیکھو ایک گولے کی مانند گول زمین جو بیک وقت کئی سمتوں میں انتہائی تیز رفتاری سے سفر کر رہی ہے، کیا اس پر ٹھہرا جا سکتا تھا؟ اس پر انتہائی سکون سے بے فکر ہو کر رہا جا سکتا تھا؟ ادھر ادھر گرنے کا خوف نہیں، رائی برابر بھی ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ کہیں تم زمین کے نیچے گر پڑو گے؟ تو یہ کس نے کیا؟ یہ اتنا عظیم احسان ہم نے تم پر کیا، یہ اتنا عظیم احسان جس نے کیا وہ اللہ ہے۔ غور کرو، اور پھر تم اس احسان کے بدلے اللہ کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ غور تو کرو، تم زمین و آسمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو، فطرت کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تم الٹا اللہ کے دشمن بنے ہوئے ہو۔ ہم نے تم پر اتنا عظیم احسان کیا اور تم الٹا ہمارے ساتھ ہی دشمنی کر رہے ہو، زمین و آسمانوں کو فساد زدہ کر رہے ہو، زمین اور اس کے گرد گیسوں جو کہ 7 تہہ گیسوں کی تہیں ہیں، 7 آسمان، ان میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو، ان میں پنگے لے رہے ہو، ان میں مخلوقات کو ان کے مقامات سے ہٹا رہے ہو، ان کا غلط استعمال کر رہے ہو، ان میں تبدیلیاں کر رہے ہو۔ کیا اس لیے تم پر اتنا عظیم احسان کیا تھا کہ تم یہ سب کرو؟ ناظرین زمین کو فرش کہنا، زمین کو قرار کہنا، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ کے عقائد کی تائید و تصدیق کی جا رہی ہے۔
بلکہ ان آیات کا مقصد انسان کو اپنے احسانات یاد دلا کر اسے اللہ کے ساتھ بغاوت کرنے سے روکنا ہے۔ اگر وہ احسان کا بدلہ نہیں چکاتا تو پھر اسے دوسری طرح روکا جائے گا، ڈنڈے کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ۔ اور آج اگر وہ نہیں مانتا، جو کہ نہیں مانے گا، تو ان قریب وہ اس کا انجام بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ پھر ناظرین، قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی نے زمین کے اپنے ہی محور پر گھومنے اور زمین کے اپنے مدار میں سفر کرنے کو ایک اور پہلو سے بھی بیان کر دیا۔ اس وقت آپ کو سکرین پر سورہ نمل کی آیت نمبر 88 نظر آ رہی ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کا کہنا ہے، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور دیکھتے ہو پہاڑوں کو اور گمان کرتے ہو کہ وہ جامد ہیں، یعنی ایک جگہ پر ساکت ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ چل رہے ہیں بادلوں کے چلنے کی طرح۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پہاڑ چل رہے ہیں، پہاڑ سفر کر رہے ہیں جیسے کوئی گاڑی چلتی ہے؟ تو یہ بات جان لیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے آپ زمین پر موجود ہیں اور اوپر بادلوں کو چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح اگر آپ کسی ایسے مقام پر چلے جائیں کہ جہاں سے آپ کو بادل اور بادلوں کے نیچے پہاڑ نظر آ رہے ہوں، تو آپ کو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جیسے کہ آپ زمین پر موجود ہیں، آپ پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو زمین ساکت نظر آئے گی، پہاڑ ساکت نظر آئیں گے، اور اوپر بادل چلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے آپ بادلوں کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بالکل اسی طرح پہاڑ بھی چل رہے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو تب ہی ہو سکتا ہے، اس کا ادراک آپ کو تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ خلا میں بادلوں سے اوپر زمین کی مقناطیسی کشش کی حد سے باہر نکل جائیں، وہاں سے آپ کو پہاڑ چلتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے زمین پر کھڑے ہونے سے بادل چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آج یہ حقیقت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ذرا غور کریں کہ یہ اتنا عظیم راز آج سے 14 صدیاں قبل کس طرح قرآن میں بیان کر دیا گیا۔ اور پھر ناظرین، یہاں یہ بات بھی جان لیں کہ بہت سے لوگ اس آیت سے یہ مراد دیتے ہیں کہ جیسے گاڑی چلتی ہے اسی طرح پہاڑ چلتے ہوئے ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں۔ تو یہ بات نہ صرف بے بنیاد اور باطل ہے، بلکہ یہ بات انتہائی احمقانہ ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یوں اس زاویے سے بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ زمین گھوم رہی ہے۔ زمین کے گھومنے سے ہی پہاڑ بادلوں کی طرح چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ اگر کسی گول گیند نما شے پر کوئی نشان لگائیں، پھر اسے گھمائیں تو وہ نشان چلتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح زمین کے گھومنے سے زمین پر موجود پہاڑ خلا سے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یوں ناظرین، آپ نے جان لیا کہ نہ صرف اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے عقائد و نظریات کے پرخچے اڑا دیے، بلکہ جو ان کے اعتراضات تھے ان کی بھی کلی کھول کر رکھ دی۔ یوں حق ہر لحاظ سے آپ کے سامنے ہے۔ ناظرین، زمین و آسمان، دن اور رات کے حوالے سے مشرکین کا جو عقیدہ تھا وہ عقیدہ آج تک چلا رہا ہے، اور خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی اکثریت سب سے زیادہ سختی کے ساتھ اس عقیدے سے چمٹے ہوئی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو باتیں بالکل کھل کر سامنے آ گئیں، جن کا رد ناممکن ہو گیا، تو ان لوگوں نے ان پہلوں پر بات کرنے سے ہی گریز کرنا شروع کر دیا، تاکہ نہ ہی ان پہلوں کو زیر بحث لایا جائے اور نہ ہی حق کو تسلیم کرنا مجبوری بنے۔ لیکن جو پہلو چھپے رہے ان کا انہوں نے کھل کر نہ صرف پرچار کیا، بلکہ ان کو نہ ماننے والوں یا ان کے برعکس بات کرنے والوں پر فتوے لگائے جاتے رہے، اور آج بھی لگائے جا رہے ہیں۔ لیکن آج الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کی تمام تر پولیں چاک کر دیں، ان کا تمام تر دجل چاک کر دیا، اور باقی بھی تمام کی تمام چاک کر دے گا، کیونکہ اب وقت ختم ہو چکا۔ اب ان کو ہر لحاظ سے جو ان کا انجام ہے اس سے دوچار کرنا ہے۔ یہ حق کے دعوے دار بنے رہے تو ان پر آج حق واضح کر کے ان کو اس لحاظ سے ذلیل و رسوا کرنا ہے کہ تم حق پر نہیں تھے، تم باطل پر تھے۔ یوں آج کوئی بھی بات پوشیدہ نہیں رہنے دی جائے گی، سب کچھ کھول کھول کر سامنے لا رکھا جائے گا،
اور اس کے علاوہ جو ان کا دوسرا حقیقی انجام ہے اس سے بھی ان کو دوچار کیا جائے گا، وہی انجام جس سے گزشتہ قومیں دوچار ہو چکی۔ اب ناظرین، بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ اگر سورج کا اس کے مغرب سے طلوع ہونا یہ ہو چکا ہے، جس طرح آپ نے واضح کیا اس کا رد بھی ناممکن ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اب کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ ہم آج تک یہی پڑھتے اور سنتے آئے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے یہ بات واضح کر دیں کہ اب تک اس بات کو زیر بحث نہ لانے، اس پر بات نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آئندہ ایک ساتھ میں یاجوج اور ماجوج کے موضوع پر جب بات کی جائے گی تو اپنے وقت پر اس پر کھل کر تفصیل کے ساتھ بات کی جائے گی، لیکن یہاں مختصراً آپ کے اس سوال کا جواب واضح کر دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ جان لیں کہ نہ تو قرآن میں ایسی کوئی بات آئی ہے اور نہ ہی محمد رسول اللہ علیہ السلام نے ایسا کبھی کہا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حقیقت جاننے کے لیے سب سے پہلے لفظ توبہ کو جان لیں۔ اس میں اصل لفظ تابہ ہے، جس کے معنی ہے اپنا رخ پلٹانا، پلٹنا۔ جب اس لفظ کے درمیان واو کا استعمال ہو تو لفظ بن جائے گا توب، جس کے معنی بنتے ہیں پلٹ رہے ہونا، اپنا رخ پھیر رہے ہونا، پلٹا رہے ہونا، اور اس کے آخر میں ہے کا اضافہ کریں تو یہ لفظ بن جائے گا توبہ۔ ہے کسی کی طرف اشارے کے لیے استعمال ہوتی ہے، یوں لفظ توبہ کے معنی بنتے ہیں کوئی اپنا رخ پلٹا رہا ہے، کوئی اپنا رخ پلٹ رہا ہے، کوئی واپس پلٹ رہا ہے۔ توبہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے اپنا رخ اللہ سے موڑا ہوتا ہے، اللہ نے آپ کو فطرت پر قائم ہونے کا کہا کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فطرت کی طرف رخ کرو، فطرت جو تمہیں مہیا کرے اسی پر انحصار کرو، لیکن انسان فطرت کو چھوڑ کر اس کے برعکس دوسری طرف اپنا رخ کر لیتا ہے۔ جیسا کہ آج آپ اگر دیکھیں کہ آپ کی سواری کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت نے کسے وجود دیا، اور جب بھی آپ کو سواری کی حاجت پیش آتی ہے تو اسی کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں یا اس کے برعکس کسی اور کی طرف؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ جب آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنی اس حاجت کو پورا کرنے کے لیے فطرت کی طرف رخ کریں، فطرت کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف پلٹیں، تو کیا آپ پلٹتے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بلکہ جو آپ کو ایسا کہے کہ آپ ان جدید اور تیز رفتار گاڑیوں کو چھوڑ کر فطرتی ذرائع گدے، گھوڑے، خچر اور اونٹ وغیرہ کو استعمال کریں، انہیں اس مقصد کے لیے اختیار کریں، ان پر انحصار کریں، تو آپ اسے پاگل کہیں گے، اس کا مذاق اڑائیں گے، اسے طنز و تحقیر کا نشانہ بنائیں گے۔ اور ناظرین، محمد رسول اللہ علیہ السلام نے یہی کہا تھا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، یعنی تب لوگ اللہ کی طرف پلٹنا بند ہو جائیں گے، اللہ کی طرف پلٹنا بند ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ صریحاً کھلم کھلا جھوٹ اور اللہ اور رسول پر بہتان عظیم ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک اسم التواب ہے۔ اگر توبہ قبول ہونا بند ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ التواب ہی نہیں رہے گا، حالانکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ التواب ہے، اس وقت تک اللہ توبہ قبول کرتا ہے جب تک کہ کوئی موت کو اپنے سامنے نہ دیکھ لے، جب تک کہ کسی کا وقت بالکل ختم نہیں ہو جاتا اور اس پر واضح نہیں کر دیا جاتا کہ اب اس کا وقت ختم ہو چکا۔ اور ناظرین، یہ حقیقت آج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ نے بار بار یہ بات واضح کر دی کہ دین فطرت ہے۔ فطرت کیا ہے؟ جب انسانوں کو وجود دیا گیا تو ان کو وجود دیے جانے سے پہلے دنیا کیسی تھی، کس طرح مخلوقات جو ہے وجود میں آ رہی تھی، وہ تھی فطرت، وہ ہے فطرت۔ اور ناظرین، آج آپ غور کریں کہ کیا آج آپ کو اگر کہا جائے کہ فطرت کی طرف رجوع کریں، فطرت کی طرف پلٹیں، تو کیا آپ پلٹ رہے ہیں؟ کیا آج لوگ فطرت کی طرف پلٹ رہے ہیں، اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں؟ ان کو جب بھی کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اپنا رخ کس طرف کرتے ہیں، فطرت کی طرف یا مصنوعی کی طرف؟ حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اس پر آئندہ ایک ساتھ میں تفصیل کے ساتھ بات ہوگی اور کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ یا ابہام نہیں رہنے دیا جائے گا۔